تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل اعوذ بربک الفلق، کہ صبح کا جو بنانے والا ہے اس کی پناہ مانگو. صبح کچھ ہوتا ہے روزانہ، پناہ مانگو. اب صبح کیا ہونے والا ہے جو اس کی پناہ مانگے؟ یہ جو سورہ فلق ہے، یہ سورہ فلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملے کے لیے نازل فرمائی تھی. اب چونکہ اللہ خالق ہے تو اللہ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا بنایا ہے نا بھائی. اتنا تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے قرآن سے کہ خیر کا بھی خالق اللہ ہے اور شر کا خالق بھی اللہ ہے. خیر کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں ہیں کہ نفس پاک ہو، یہ ہو، روحانیت ہو، تب خیر کی تعلیم ملے گی. اور شر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی ہے جا کے شر سیکھ لے. تو اس نے پھر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ قل اعوذ بربک الفلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. یہ جو صبح اور شام ہے اس کے بڑے معنی ہیں، اس کے پیچھے بڑی جو ہے حکایتیں ہیں، اس کے پیچھے بڑے راز ہیں، اور اس کو جو ہے بطور استعارہ بھی استعمال ہوا ہے، کیا گیا ہے، میٹافور بھی اس کا استعمال ہوا ہے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل اعوذ بربک الفلق، پناہ مانگو صبح کے ڈے بریک، صبح کے خالق، پناہ مانگو. اب صبح کیا ہونے والا ہے جو اس کی پناہ مانگے؟ دیکھو، آپ لندن روڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو وہاں سے ہر 2-4 منٹ بعد کوئی نہ کوئی بندہ اپنا کتا لے کے گزر رہا ہوتا ہے. کچھ کتے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کی شکل دیکھ کے ڈر لگتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، ایک خطرناک کتا ایک بندہ لے کے جا رہا ہے تو کتا آپ کی طرف آتا ہے قریب، تو آپ کتے کو منع کریں گے یا اس کے مالک کو کہیں گے؟ اس کے مالک کو کہیں گے یار یہ ذرا تھوڑا سا دور لے کے چلے جاؤ. یہی اللہ کہہ رہا ہے قل اعوذ بربک الفلق، کہ صبح کا جو بنانے والا ہے اس کی پناہ مانگو. صبح کچھ ہوتا ہے روزانہ. فلق کا مطلب ہے صبح، ڈے بریک. اب یہ ڈے بریک کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اردو میں اس کو کہتے ہیں پاؤں پھٹنا، اور اسے اچھی اردو میں کہتے ہیں صبح صادق. اب ہوتا کیا ہے، اگر سورج غروب ہو جائے، اس کے غروب ہو جانے کے باوجود بھی تھوڑی تھوڑی روشنی رہتی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مکمل رات کیسے ہوتی ہے؟ سورج غروب ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑی تھوڑی روشنی رہتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس اندھیرے کو قائم کرتا ہے، جیسے کہ آپ کوئی چادر ڈال دیں. جب اس اندھیرے کو قائم کرتا ہے اور اس میں یہ جو سیاہی، تاریکی، یہ جو ڈارکنیس پھیلتی ہے، تو اس اندھیرے میں بہت ساری کالی کالی مخلوقیں شامل ہو جاتی ہیں. اب چونکہ چاروں طرف اندھیرا ہے تو وہ کالی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، تو وہ آپ کے اوپر جو ہے حملے بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. اچھا، وہ شر کی مخلوق ہوتی ہے، سفلی موکلات ہوتے ہیں، شر والی مخلوقیں ہوتی ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، خبیث جن ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر وہ انسانوں کے لیے مصیبت پیدا کرتے ہیں. مغرب کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس اندھیرے کی چادر کو ڈالنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ان مخلوقات سے بچاؤ کے لیے نماز مغرب پڑھی جاتی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے، والدین سے، دادا سے، نانا سے، خاص طور پر عورتوں نے سنا ہوگا کہ مغرب کے وقت جھاڑو مت دو، مغرب کے وقت سونا نہیں چاہیے. عورتیں گھروں میں عورتیں مغرب کا وقت ہوتا ہے دوپٹہ لے لیتی ہیں. جیسے اب کچن میں کوئی کام کر رہی ہے دوپٹہ رکھ دیا، یا کپڑے دھو رہی ہیں دوپٹہ رکھ دیا، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا رکھ لی. یعنی انہوں نے یہ سینس بتایا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا کہ یہ کوئی خطرناک وقت آ رہا ہے، لہٰذا تھوڑی سی پریکاشن کریں.
اچھا، اب یہ جو جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہیں، یہ رات کے وقت اپنا عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، پڑھ کے عمل کیا اور اس کے بعد دھاگے میں ایک گرہ لگا دی، پھر ایک اور عمل کیا، پڑھ کے دھاگے میں گرہ لگا دی، پھر عمل کیا، دھاگے میں گرہ لگا دی، پھر عمل کیا، دھاگے میں، یہ بندے کو چاروں طرف سے جکڑتے، گرہ لگاتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے رات میں جو شیطانی مخلوقیں چھا جاتی ہیں آسمانوں پر، اس سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اب پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، I seek refuge from the Lord of daybreak، میں پناہ چاہتا ہوں صبح صادق کے خالق کی، من شر ما خلق، جو شر اس نے تخلیق کیا ہے اس سے پناہ چاہ رہا ہوں، اس شر سے، کون سے شر سے؟ ما خلق، جو تخلیق کیا ہے، ومن شر، اور اس شر سے، غاسق، کہ جب اندھیرا آ جائے، غاسق کا مطلب ہے ڈارکنیس، ابھی میں نے سمجھایا نا ڈارکنیس کا، غاسق اذا وقب، کہ جب اندھیرا طاری کر دیا جائے دنیا پر، اور اس کے اندر اندھیرے میں جو شر ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو دو طرح کے شر سے پناہ مانگی ہے ابھی۔ ومن شر ما خلق، ایک تو وہ شر جو آپ نے تخلیق فرمایا ہے، اور دوسرا وہ شر، من شر ما خلق، ایک وہ شر ہے جو تخلیق فرمایا مخلوقوں کی شکل میں ہے، اور پھر ایک اسپیشل ایفیکٹ والا شر، ومن شر غاسق اذا وقب، کہ جب تو اندھیرا اس دنیا پر طاری کرتا ہے اور اس میں جو شر موجود ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان شیطانوں سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو جادو ٹونا کرتے ہیں اور گرہ لگاتے رہتے ہیں دھاگوں میں نے ابھی لگا کے دکھائی ہے نا، ومن شر نفاثات فی العقد، جو جادو کرتے ہیں، کاسٹنگ اسپیلز، اور گرہ لگاتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، گرہ لگاتے رہتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں اس شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں حاسدوں کی، جب وہ اپنے حسد سے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ختم ہو گئے۔ تو جن لوگوں کے قلب جاری ہیں جادو ٹونا سے بچنے کے لیے، وہ اس آیت کو پڑھ لیں۔ اب پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد رکنا نہیں ہے، آیت ختم ہونے کے بعد بھی رکنا نہیں ہے، تو پھر دوبارہ شروع کر دیں۔ 15 دفعہ پڑھیں بغیر رکے، تاکہ بیچ میں کوئی گیپ نہ آئے، تو پھر اس کے موکلات آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر آپ نے خرامہ رک کے، آہیں بھر کے، بور ہوتے ہوئے پڑھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بغیر رکے پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا آپ کو، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جادو کے اثر کے لیے اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جو تعویذ گنڈے کرنے والے لوگ ہیں، کہ جادو ٹونا سے بچنے کے لیے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے بغیر رکے 15 دفعہ یہ سورت جو ہے پڑھنی ہے، بغیر رکے، یہ بار بار کہنا ہے، کیونکہ وہ پڑھیں گے آہستہ آہستہ تو اس کا پھر بیچ میں گیپ آ جائے گا، ٹکراؤ نہیں ہوگا نا آیتوں کا، گیپ آ جائے گا۔ 15 دفعہ پڑھیں، شروع میں پریشانی ہوگی 1-2 دفعہ، لیکن کوشش کریں تو ہو جائے گا۔ جس طرح وہ ایک بزرگ تھا، وہ اس کے اوپر لگ گیا، من کانا لا الہ تن کانا الا اللہ، وہ اس کو پڑھتا رہا، ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ جلالی بہت ہے، لیکن مجھے کسی دن یاد دلانا، ہم یہاں کریں گے تاکہ لوگوں کے جو ہے ہوش ٹھکانے آئیں، تھوڑے بہت کان ڈھیلے ہو جائیں۔ یہ دراصل وہ بندہ جو ہے نا مجذوب تھا، تو وہ یہ پڑھتا رہتا تھا، جس جنگل میں بیٹھ کے پڑھتا تھا اس کے پتے، درخت، ان سے بھی آوازیں آنے لگی، ان سے بھی،
ہم تو ایسے ہی شعبدے بازی کے لیے پڑھیں گے کسی دن، تھوڑا سا کر لیں گے 5 منٹ. ہمیں جو فیض مل گیا ہے اس کے آگے تو کوئی کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم بس ایسے ہی چھیڑ خانی کے لیے تھوڑا سا کر لیں گے. Amra TV, the place to connect with God.